بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ سورہ انعام پر گفتگو ہو رہی ہے اور رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، نئے نئے مضامین سامنے آ رہے ہیں، مربوط سلسلہ رفتہ رفتہ بات آگے ہو رہی ہے ایک تسلسل کے ساتھ۔ آپ اور ہم جانتے ہیں، صرف تجدید یادداشت کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور اب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سورہ انعام تک آ گئے، اور آج ہم سورہ انعام کی آیات 76 اور 77 پر گفتگو کروائیں گے اپنے محترم اور معزز علماء کرام سے۔ خواتین و حضرات، سورہ انعام مکی زندگی کا آخری وقت، آخری زمانہ، اور وہاں یہ سورت مکمل نازل ہو رہی ہے اور مشرکین مکہ سے مکالمہ ہو رہا ہے، توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے بات کروائی بہت تفصیل کے ساتھ کہ حضرت اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد دلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مکالمہ جو آپ کا اپنے والد آزر کے ساتھ ہوا، وہ مکالمہ یاد دلایا گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یہ فرمایا کہ آپ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بت بناتے ہیں، ان کو وہ ایسے بت بناتے ہیں جن کو لوگ خدا بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہاں پر رفتہ رفتہ بات آگے بڑھی، پھر یہ کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے یا نہیں تھے، اس پر بھی کل بہت زیادہ کلام فرمایا ہمارے علماء نے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زمینوں آسمانوں کی جو اپنی سلطنتیں ہیں، جو بادشاہت ہیں، ہم نے انہیں دکھائیں تاکہ وہ یقین حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ایک رسول کو، ایک پیغمبر کو، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدات کیوں کروائے گئے؟ تاکہ وہ یقین حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اس پر گفتگو کل ہو چکی ہے، میں ریپیٹ نہیں کر رہا۔ ترتیب وہی، مربوط سلسلہ، آگے بڑھ رہی ہے بات۔ آج ہم بات کریں گے 76 اور 77 پر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اب اسی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ پھر ایسا ہوا کہ ان پر رات کا اندھیرا طاری ہوا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ جب یہ رات طاری ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک تارہ دیکھا۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، تو اس میں یہ کہ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہ یہ میرا رب ہے۔ میں نے کل پروگرام ختم میں کر رہا تھا تو میں ایک سوال چھوڑ کر گیا تھا کہ جو آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمانوں کی سیر کرا رہا ہے یا بادشاہت دکھا رہا ہے، زمین کی اپنی سلطنت دکھا رہا ہے، اس کے بعد جب یہ رات آ رہی ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، آپ تارہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کیا یہ میرا رب ہے؟ اب یہاں پر ربی، رب کا استعمال ہوا، الہی، وہاں پر بات ہو رہی ہے کہ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، الہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر رب کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر ربی کیوں کہا گیا؟ پھر ابراہیم علیہ السلام جب تارہ ڈوب گیا، نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ قمر نمودار ہوا، چاند نمودار ہوا، ڈوب گیا، نہیں، ڈوبنے والے میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے میں سورج سب سے بڑا دیوتا تصور کیا جاتا تھا، سورج نمودار ہوا، ہاں ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ ہوگا میرا دیوتا، نہیں، وہ بھی ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، یعنی وہ یہ ایک نعوذ باللہ یہ شرکیہ مکالمہ، کیا یہ استفہام انکاری ہے؟ ایک سوال یہ رکھیں گے، نبی سے، رسول سے، ابو الانبیاء سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ یہ سوال کر سکتے ہیں۔ کیا یہ مکالمہ ہے؟ یہ مکالمہ ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں سے مکالمہ کر رہے ہیں، وہ نقل کیا جا رہا ہے؟ خواتین و حضرات، اور سوالات یہاں سامنے نکل کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے رب، اگر تو میری رہنمائی نہیں کرتا تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ ہدایت، اب ہدایت کیا ہوتی ہے وہ بھی ہم ذرا بات کریں گے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہاں پر بات اس کی بھی کچھ بات کریں گے۔ ابھی 2 روز پہلے ہم نے قرآن کریم کے ایک آیت کا مطالعہ کیا تھا، وَقُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى،
ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے آئے۔ تو یہاں جو ہدایت اللہ دے رہا ہے وہ کون سی ہدایت ہے، اور یہاں پر مشرکوں پر جو ضرب کاری لگائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ یہ تمام باتیں ہمیں بتائیں گے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، کراچی میں تشریف فرما ہے، ہمارے مہمان، ممتاز عالم دین، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ڈائریکٹر ریسرچ بنوریا ریسرچ اکیڈمی، کئی کتابوں کے مصنف۔ اور خواتین و حضرات، یہی سوالات ہم رکھیں گے اسلام آباد میں موجود اپنے مہمان سے۔ ہمارے مہمان ہیں اسلام آباد میں، بہت معروف نام، بڑا مقبول، بڑا ممتاز نام، بڑا محبوب نام ہمارے ملک کا، محترم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب۔ مفتی صاحب، کل بھی آپ نے بہت سکھایا ہمیں، بڑا تعلیم کیا، بڑی جو ابہام تھے وہ دور کیا آپ نے۔ انشاءاللہ آج بھی ہم آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، 76-77 آیات سورۃ الانعام کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ چنانچہ جب رات ان پر طاری ہوئی تو انہوں نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولے ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قبلہ مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کی خدمت میں آج کی آیات کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں ذکر ہے کہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی؟ درست جواب سورۃ الہمزہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، نماز عید میں کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں؟ نماز عید میں کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں؟ 4 یا 5 یا 6؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343009080 یا 009221345270009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ قبلہ سید مفتی عدنان کاکا خیل صاحب ارشاد فرمائیے۔ میرا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ پچھلی آیت سے اس آیت کو جوڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو یقین حاصل کرنے والوں میں شامل کر رہا ہے، اپنی بادشاہت زمین اور آسمانوں کی وہ دکھا کر۔ اس کے بعد اب یہ آیت آ رہی ہے سامنے کہ جب رات طاری ہو گئی، تارا نکلا، کیا یہ میرا رب ہے؟ ایک تو رب، یہاں پر ربی کیوں آیا ہے، الہی کیوں نہیں آیا؟ ایک بات یہ، ابراہیم علیہ السلام پر تو باتیں کھل چکی تھیں، تو سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ ارشاد۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یہ جو آیات ہیں اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے تھوڑی سی بات سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی طرز دعوت پر تھوڑی بات کریں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوتیں، ان کے جملے اور ان کا اپنی قوموں کے ساتھ معاملہ اور بات چیت قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے. نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے گفتگو کا ذکر ہے، صالح کا ذکر ہے، شعیب کا ذکر ہے. مختلف انبیاء کے تذکرے قرآن پاک میں موجود ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی. تو دیکھیں کہیں پر نبی اپنی قوموں کو وعظ اور نصیحت فرما رہے ہیں، کہیں پر نبی اپنی قوموں کو جو ہے وہ مختلف مثالیں اور حکایتیں سنا کر بات کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں پر نبی اپنے قوموں کے دل پر دستک دے کر ان کو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات یاد دلاتے ہیں. تو یہ سب مختلف طریقے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار کیے ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ قدر جدا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ چیزوں کو ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھاتے ہیں. دیکھیں ان آیتوں کے علاوہ بھی جو قرآن پاک کے اندر بتایا گیا کہ جب انہوں نے اس بڑے بت پر سے اپنی قوم کا یقین ہٹانا چاہا تو وہ بتوں کو ساروں کو توڑ کر اور وہ کلہاڑی جا کر بت کے کندھے کے اوپر رکھ دی، اور پھر بڑے ہی گویا کہ ایک معصومانہ انداز میں جب انہوں نے کہا کہ کس نے توڑا ہے تو کہا کہ ان بڑے سے پوچھو، شاید یہ کارستانی انہی کی ہو. اور تو اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا، اس میں جو کچھ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو نا تمہارے بت اول تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، جو بڑا بت ہے تم خود مانو گے کہ وہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتا، یعنی وہ کسی دوسرے اپنے چھوٹے بت کو توڑ بھی نہیں سکتا، کجا تمہارے بڑے بڑے کام بنانا. تو یہ ساری چیزیں وہ بتانا چاہ رہے تھے جو الفاظ ہی بتائی جا سکتی تھیں، مگر انہوں نے ایک اور طریقے کے ساتھ بتایا، اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا وہ بڑا واضح اور بڑا روشن طریقہ تھا، جس کے بعد اب کوئی ان کے سامنے کم سے کم یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں یہ بت جو ہے یہ اب بھی کارساز ہیں اور یہ بت اب بھی جو ہے منصب الوہیت کے اوپر فائز ہیں. یہاں پر بھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے، اور وہ بڑا ہی جاندار طریقہ ہے. اور یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ اللہ جل شانہ نے یہ جو آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد فلما رأى الشمس بازغۃ کی آیت آئے گی، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تلک حجتنا آتینا ابراہیم. یہ وہ دلائل ہیں جو ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھائے، اللہ جل شانہ نے سکھائے کہ اس طریقے کے ساتھ آپ اپنی قوم کے ساتھ بات کریں. تو رات چھائی ہے، اور ابراہیم ایسا لگتا ہے کہ ان کی قوم بتوں کی پوجا بھی کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ جو اجرام سماوی ہیں، یہ جو سورج اور چاند اور ستارے ہیں، وہ ان کی پوجا بھی کرتے تھے، ان کو بھی وہ متصرف اور کارساز سمجھتے تھے. رب ایک صفت ہے الہ کی، اللہ رب العالمین کی، اور اس رب کا مطلب ہوتا ہے، اور شان ربوبیت کہتے ہیں کہ درجہ بدرجہ کسی کو پروان چڑھانا اور اس کی نشو نما کرنا. اور یہ ایک جس طرح اسی سے لفظ تربیت نکلا ہے ہمارے ہاں، یہ بھی لفظ رب سے نکلا ہے. تربیت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ درجہ، یعنی یہ جو تربیت ہوتی ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوتی، یہ درجہ بدرجہ ہوتی ہے، عمر لگتی ہے تربیت کرنے میں. ربوبیت بھی یہ کہ وہ اللہ جل شانہ انسان کی یومن فیومن روزانہ کی بنیاد پر اس کی دستگیری فرما رہے ہوتے ہیں، اس کو پال رہے ہوتے ہیں، اس کو پوس رہے ہوتے ہیں، اس کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ عمل پوری انسانی زندگی پر محیط ہوتا ہے، وہ روزانہ ہو رہا ہوتا ہے، اور بچپن سے ہوتا ہے، اور بڑے ہو کر جیسے جیسے اس کے احوال کا تقاضا ہوتا ہے ویسے ویسے شان ربوبیت حرکت میں آتی ہے. بچے کو دودھ چاہیے ہوتا ہے تو اس کو دودھ ملتا ہے، پھر اس کو نرم غذا چاہیے ہوتی ہے تو نرم غذا کا بندوبست ہوتا ہے، پھر سخت غذا چاہیے ہوتی ہے تو اس کو زیادہ جب ثقیل چیزیں کھانے قابل ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں اس کو ملتی ہیں. یہ ربوبیت ہے ساری کی ساری. تو فلما جن علیہ اللیل، رات چھائی، رات ہوئی تو رأى کوکبن، تو ستارہ نکلا بڑا روشن. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ھذا ربی، تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. دو باتیں ہو سکتی ہیں. آپ نے استفہام انکاری کی جانب بھی اشارہ کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام ظاہر بات ہے کہ جھوٹ تو بول نہیں رہے تھے، انبیاء جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ ابراہیم کا رب نہیں تھا. تو اپنی قوم سے کہا گویا کہ کیا
یہ ہمارا رب ہے، یعنی علی سبیل الفرض کہتے ہیں اس کو، کہ چلو فرض کر لیتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے۔ ایک مطلب تو فرض کے طور پر، یا دوسرا مطلب یہ کہ استفہامیہ کہ کیا یہ ہمارا رب ہے، جس کا جواب ظاہر بات ہے کہ نہیں میں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام، چونکہ میں نے عرض کیا کہ ان کی دعوت کا خاص طریقہ ہے، تو انہوں نے فوراً یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا رب نہیں ہے، اور اس کے اندر یہ کہا کہ چلو تم جس طرح سمجھتے ہو تھوڑی دیر کے لیے اس کو رب سمجھ کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو ستارہ نظر آیا آسمان پر، اور صبح سے پہلے جب وہ تارہ ڈوب گیا، فلما افل قال لا احب الافلین، کہنے لگے کہ نہیں، جو ڈوبنے والا تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا، مجھے تو ڈوبنے والی چیز پسند نہیں ہے۔ اور ان سے گویا ان کے سامنے سوال رکھ دیا کہ اگر رب ہے تو کیا رب کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں؟ کیا رب کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں؟ کیا رب کبھی فنکشنل اور کبھی نان فنکشنل ہو جاتا ہے؟ کیا وہ کبھی موجود ہے اور نظر آ رہا ہے اور کبھی وہ نظروں سے غائب ہو جاتا ہے؟ اگر رب غائب ہو جائے اور رب ڈوب جائے اور رب نظروں سے اجھل ہو جائے تو جو لوگ اس کے اوپر آسرا اور تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کی ربوبیت سے امیدیں باندھے بیٹھے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری بات جو کہ بہت بڑی واعظ اور بہت بڑا بیان ہو سکتا تھا، اس کو اس چھوٹی سی بات کے اندر سمیٹ دیا کہ فرمایا کہ نہیں، یہ تو مجھے نہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز ہوئی کہ فلما رأى القمر، چاند نکلا۔ اور دیکھیں یہ بات سوچنے کی ہے کہ یہ چاند کا نکلنا، تاروں کا نکلنا اور سورج کا نکلنا، یہ ایک ہی دن میں تو سب کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ کسی رات میں چاند نکلا ہے، کسی رات میں تارا نکلا ہے جو بڑا روشن تھا جس کو کہا گیا، پھر چاند کسی دوسری رات کی بات ہوگی، پھر دن کا انتظار کیا ہوگا کہ جب سورج نکلے گا۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے حکیمانہ طریقے کے ساتھ اپنی قوم کے عقائد کو درست کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے پورے انتظار کا ایک اچھے بہترین مربی اور استاد کی طرح ان کو کوئی جلدی نہیں ہے، اور وہ صرف چند منٹوں اور چند گھنٹوں میں ساری بات ختم نہیں کرنا چاہ رہے۔ اب چاند نکلا ہے تو فلما رأى القمر بازغا، بڑا روشن ہے اور بڑا چمکدار ہے۔ قال هذا ربی، فرمایا وہ تارے والی بات تو ڈوب کر ختم ہو گئی، چلو چاند اس سے زیادہ خوبصورت ہے، اس سے زیادہ روشن ہے اور اس سے زیادہ حسین و جمیل ہے، اس کو تم کہتے ہو تو رب سمجھ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ فلما افل، چاند نے بھی جانا ہوتا ہے، چاند کا بھی اپنا وقت ہوتا ہے اور چند گھنٹے ہوتے ہیں۔ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تو انہیں فرمایا کہ اگر مجھے رب ہدایت نہ کرے اور وہ مجھے سیدھا رستہ نہ دکھائے تو لأكونن من القوم الضالين، تو بلا شک و شبہ میں بڑے گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام نے پھر اصل جو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ رب اور الہ کی صفات کی جانب متوجہ، کہ تم جو اللہ کو پہچانو گے۔ دیکھیں پیچھے اگر آپ کے ذہن کے اندر اور ہم سب کے ذہن میں وہ آیت رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے تکوین ساری کی ساری کھول دی اور اس کا ذکر آ گیا پیچھے، اور اب ابراہیم علیہ السلام انہی تکوینی چیزوں کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کا تعارف کرا رہے ہیں، اور ان سے کہہ رہے ہیں تم اس تکوینی چیز کی ایک چیز کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتے ہو۔ چاند کی خوبصورتی تمہیں شاید اچھی لگی، چاند کا نکلنا تمہیں شاید اچھا لگا یا تارے کا، لیکن تم اس کے زوال کی طرف نظر کیوں نہیں کرتے کہ جہاں ایک طرف وہ نکلتا ہے اور اچھا لگتا ہے، وہیں وہ ڈوب جاتا ہے، وہیں پر وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ نہیں رہتا آسمان کے اوپر۔ اور ہوتا بھی ہے آسمانوں پر تو ہوتا ہے چاند تارے، مگر ایک چیز آ کر دوسرے کو مغلوب کر دیتی ہے۔ تارے کو چاند مغلوب کر دیتا ہے اور چاند کو سورج مغلوب کر دیتا ہے، آسمان پر ہونے کے باوجود وہ نظر نہیں آتا۔ تو جو تارا چاند کی روشنی سے اپنی حفاظت نہ کر سکے اور جو چاند سورج کی روشنی کے سامنے اپنا چراغ نہ جلا سکے، وہ تمہارا رب کیسے ہو سکے؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اسی بات کو بہت آگے بڑھائیں گے، اور بڑی اہم نکات کہ ایک تو یہ کہ ایک تو جسے ہم کہتے ہیں ذرا سا تھوڑی سی مشکل اردو ہو جائے گی یہ کہ استفہام انکاری ہے، یہ یعنی یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے اور اس کو رد بھی کیا جا رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کسی بھی شرک کے ارتکاب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ بات مفتی صاحب نے کھول دی، بالکل واضح کر دی یہ بات۔ اب میرا سوال ذرا سا آگے یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ایک تو فرمایا مفتی صاحب نے کہ کئی دنوں کا استدلال ہے، ستارہ دیکھو ڈوب گیا، قمر نکلا ڈوب گیا، سورج نکلا ڈوب گیا،
تکوینی جو چیزیں ہیں یہ ان کو اس طرح دیکھو کہ تمہیں خالق کائنات تک پہنچائیں. تو اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے استدلالی رنگ میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال حضرت مفتی صاحب نے ماشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی. بنیادی طور پر یہ جو واقعہ ہے اس پر جو مفسرین کرام بات کرتے ہیں اللہ تک رسائی جی حاصل کرنے کا یہ انداز ٹھیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تمثیلی ہے یا حقیقی ہے؟ یہ الگ الگ بحث ہے. میں اس میں ابھی جانا نہیں چاہتا کیونکہ تمثیلی اس لیے کہ شرک کا ارتکاب ہو رہا ہے. حقیقی ہے تو نتائج تک رسائی ہے. بیچ کے جو واسطے ہیں قضائے پہ کبھی شرک کا ارتکاب ہے. میں اس تک نہیں جانا چاہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن جو ہمیں ایک میسج دے رہا ہے, ہمیں ہماری تربیت کر رہا ہے. قرآن عقل کو دعوت دے رہا ہے سوچنے کا. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب ہے. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس. ٹھیک ہے. ما نزل الیہم. خاص طور سے ہم ایمان والوں سے قرآن کریم کہتا ہے کہ وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. ٹھیک ہے. دین کے ساتھ ایک ہمارا معاملہ ہے اور یہ آیت ہمیں کیا سکھا رہی, کیا تعلیم کر رہی. دیکھیں انیق صاحب, ایک اچھا عقل مند ہوگا, عقل ہر جگہ استعمال ہوگی, کاروبار میں استعمال ہوگی, ہر جگہ استعمال ہوگی, لیکن جب دین کے معاملے میں, دین کے کام میں جب ہم آتے ہیں نا تو عقل خارج ہو جاتی ہے. نماز پڑھتے ہیں عقل کے بغیر. ٹھیک ہے. دین کی باتیں کرتے ہیں عقل کے بغیر. صرف زبان طوطے کی طرح قرآن, طوطے کی طرح نماز, طوطے کی طرح ذکر, عقل کے ذریعے تدبر بھی ہو, تفکر بھی ہو, تفقہ بھی ہو, اس سے آج مسلمان خالی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے, دیکھیں بار بار ایک جگہ, بار بار کیا, رآ دیکھا, رآ دیکھا. یہ جو رآ کا لفظ ہے نا, یہ رؤیت العین ہے. ایک ہے علم کے ذریعے یقین حاصل کرنا, یعنی سن کے پڑھ کے, اور ایک ہے آنکھوں مشاہدے سے حاصل کرنا. تو رآ ہے پہلا, یعنی آرا, دیکھا تو اللہ نے دکھایا. حقیقت کی جس آنکھ سے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو دکھایا. اب یہ جو دعوت دی جا رہی ہے اللہ تک رسائی کی, اس آیت کے اندر, ان آیتوں میں جو تشریح کی جا رہی ہے, دو الفاظ خاص طور سے اشارہ ہے, ربی. ٹھیک ہے. دیکھیں کسی بھی چیز کی طرف رسائی حاصل کرنے کا, یعنی تابع فرمان ہونے کے دو طریقے ہیں. یا تو اس لیے کہ وہ میرا رب ہے, یا اس لیے میں تابع فرمان ہوں کہ وہ میرا خالق ہے. یہاں بطور خاص ربی کا لفظ استعمال ہوا. دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو قوم تھی یہ ستارہ پرست تھی, یہ بت پرست نہیں تھی. ان کے پاس جو بت تھے نا وہ ستاروں کی شکلوں کے تھے. ہر ستارے کی انہوں نے ایک شکل بنائی ہوئی تھی بت کی صورت میں. تو در حقیقت یہ سابعین میں سے تھے, ستارہ پرست تھے. ٹھیک ہے. ستارہ پرست یعنی یہ کہتے تھے رب کے معنی انتظام چلانے والا, رب کے معنی میری ضرورتیں, میری سہولتیں کی رکھوالی کرنے والا, وہ رب ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے تھے کہ فلاں ستارہ میرا یہ کام کر رہا ہے, فلاں ستارہ یہ کام کر رہا ہے, فلاں ستارہ یہ کام کر رہا ہے. گویا کہ ربوبیت کا وصف انہوں نے ستاروں کے ساتھ جوڑا ہوا تھا, اگرچہ اللہ تعالیٰ کو یہ خالق مانتے تھے. قرآن کریم کا جو طریقہ استدلال ہے بار بار آتا ہے نیک صاحب, بار بار آتا ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے الہ مانو, میرے تابع رہو. کیوں؟ اس لیے کہ میں خالق ہوں. دیکھو آدمی, جو چیز آدمی, ایک آدمی ہے نا, اس نے موبائل بنایا, پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا. دیکھیں موبائل کے بنانے والے کی, موبائل کے چلانے میں موبائل کے بنانے والے کا طریقہ چلتا ہے یا موبائل کے مالک کا طریقہ چلتا ہے؟ موبائل کے بنانے والے کا طریقہ چلتا ہے. گاڑی کا مالک میں ہوں, گاڑی بنانے والے کے طریقے سے میں چلاؤں گا. گاڑی کا مالک اگر اپنا طریقہ چلائے گا تو گاڑی خراب ہو جائے گی. تو قرآن کا طریقہ استدلال ہے کہ میں خالق ہوں, اس کائنات کو میں نے بنایا جو تم مانتے ہو, اس کائنات کی ہر چیز میں نے بنائی, جب میں نے بنائی تو میری مرضی کے مطابق چلاؤ خلیفے کی حیثیت سے. اسی طرح بندہ جس کا کھاتا ہے اس کی مانتا ہے. جب تم مانتے ہو کہ میں رب ہوں, رب کی ربوبیت تک رسائی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک موبائل ہے, ایک موبائل میں یہ گلاس ہے میرے سامنے. اگر میں کہوں کہ یہ گلاس خود سے بنا ہے, دنیا مجھے بیوقوف کہے گی. ٹھیک ہے. میں کہوں یہ کب خود سے بنا ہے, دنیا مجھے بیوقوف کہے گی. لیکن اتنے بڑے آسمان, اتنے بڑے چاند اور اتنے بڑے افلاک کے حوالے سے آج کا سائنسدان کہہ رہا ہے, مفروضے کے طور پر, تحقیق کے طور پہ نہیں, مفروضے کے طور پر کہہ رہے یہ سب کچھ خود بن گیا ہے. بھئی خود کیسے بنا؟ ایک موبائل خود سے نہیں بنا. موبائل بتاتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. تو سورج بتا رہا ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے, چاند بتا رہا ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے, ستارہ بتا رہا ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے. کیوں؟
یہ جو بتا رہا ہے اس تک میں پہنچوں کیسے، وہ یہ کہ ان پر زوال کا اور تغیر کا واقع ہونا. یہ جو ستارہ ہے نمودار ہوا، ٹھیک ہے، اس میں روشنی کی طاقت ہے، روشنی کی طاقت ہے، لیکن افعلا اس کا مطلب وہ روشنی اس سے ختم ہو گئی. گویا کہ جو ربوبیت کا وصف ہے وہ ربوبیت کا وصف اس سے چھن گیا. تو ربوبیت کے وصف کا ختم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نہیں چلا رہا بلکہ اس کو کوئی چلانے والا ہے. چاند کو دیکھا، چاند روشن ہے، روشنی دے رہا ہے. آنکھ کا ظاہری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ مجھے روشنی چاند دے رہا ہے، لیکن سورج طلوع ہوا، سورج کے طلوع ہونے نے، سورج کی گرمی نے، سورج کی روشنی نے چاند کی روشنی کو ماند کر دیا. بتا دیا اس نے کہ چاند روشنی نہیں دے رہا بلکہ روشنی کوئی اور دے رہا ہے جو شاید سورج ہو. ٹھیک ہے، ستارے سے چاند، چاند سے سورج، اور سورج پہ بھی جب زوال آیا عارضی طور پر تو پتا چلا کہ چلانے والا یہ بھی نہیں ہے، چلانے والا کوئی اور ہے. اسی کے ذریعے پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنی عقل کو، ہم عقل پرست، ہم کہتے ہیں لوجک، عقل، دین عقل کی بات کرتا ہے کہ عقل چلاؤ، ہر چیز میں عقل چلاؤ، عقل کو استعمال کرو، عقل کو استعمال کرو. انسان میں اور ایک حیوان میں انیس صاحب اگر فرق ہے نا وہ عقل کا فرق ہے. آج مغرب عقل پرست نہیں ہے، مغرب خواہش پرست ہے. عقل پرستی یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز میں عقل کو استعمال کرو. آج کا سائنسدان خود ایک نقطے پہ آ کے اپنی عجز کا اظہار کرتا ہے. ہر سائنسدان، چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ سائنسدان ہو، ایک آخری ایک نقطہ آتا ہے کہ انسان اپنے عجز کا اظہار کر لیتا ہے کہ اس سے آگے میرا بس نہیں چلتا. یہ جس سے آگے میرا بس نہیں چلتا وہاں اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اور ہے جو اس کام کو کر رہا ہے. ایک کسان اپنی پوری محنت کر کے آخر میں اپنے عجز کا اظہار کرتا ہے. ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی پوری محنت کر کے اپنے عجز کا انسان اظہار کر لیتا ہے. بادل جو اٹھ رہے ہیں اور برس رہے ہیں اور میٹھا پانی برسا رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخر میں ایک نقطہ آتا ہے کہ وہاں عجز کا اظہار ہوتا ہے. ایک سائنسدان اپنی سائنسی تحقیق کر رہا ہے، اس کی تحقیق ایک نتیجے پہ پہنچنے کے بعد سائنسدان اپنے عجز کا اظہار کرتا ہے. یہاں بھی ستارہ اپنے عجز کا اظہار کر رہا ہے، چاند اپنے عجز کا اظہار کر رہا ہے، سورج اپنے عجز کا اظہار کر رہا ہے. جو عاجز ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جو عاجز ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. اس میں اس بات کو بتانے کے لیے کہ مادہ پرست سب سے بڑا مادہ وہ روپے پیسہ نہیں ہے. سب سے بڑا مادہ دنیا مٹی سے بنے ہوئے یہ ہتھیار، یہ ایٹم بم نہیں ہے. سب سے بڑا جس پہ انسان کا بس نہیں چلتا، سب سے بڑا مادہ سورج ہے، سب سے بڑا مادہ چاند ہے. چاند اگر ایک جگہ پہ جا کے اپنے عجز کا اظہار کر لیتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مادہ اصل نہیں بلکہ مادے کو بنانے والا اصل ہے. لہذا ہم اپنے آپ کو تابع مادے کے نہ کریں کہ مادے کے تابع ہوں گے تو مادہ پرست کے لائیں گے، بلکہ اپنے آپ کو تابع رب کائنات کے کریں. رب کائنات کے تابع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے ہمیں جو اپنی مرضی بتائی ہے، اپنا دین جو بتایا ہے، اپنے آپ کو اسی دین کا پابند کریں. یہ بتایا جا رہا ہے ان آیات میں، یا تو تمثیلی طریقے سے یا حقیقی طریقے سے. بہت اچھی بات کی، بہت اچھی، سبحان اللہ، بالکل وضاحت کر دی آپ دونوں حضرات نے. اب ذرا سا ہم اس پہ جو 2-3 نکات سامنے آئے میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا گفتگو کروائیں آپ دونوں حضرات سے. آپ نے ایک بات درمیان میں اٹھائی تھی، بہت اچھی بات یہ اٹھائی تھی، عقل کے استعمال کی بات کہ اور یہ جو کائنات کے مسائل ہیں، یہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، ان پر غور کرنا یہ بہت ضروری ہے. ان پر غور کرنا. مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب، قرآن کریم کا جو ہم سے جو طریقہ مطلوب ہے اس کائنات کو دیکھنے کا، وہ طریقہ کیا ہے جو ہمیں ہمارا دین اور یہ قرآن کریم ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ دیکھو تم قرآن کریم کو اس طرح دیکھو اور اندھوں کی طرح مت دیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ گفتگو جو ہو رہی ہے ستارہ پرست مشرکوں سے ہو رہی ہے، انہیں بھی استدلال دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تارہ، یہ چاند، یہ سورج، ان پر گر مت جاؤ اندھوں کی طرح. اور جو مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ میرا خدا وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. تو یہ علوم، یہ کائنات کے یہ جو رمز ہیں، یہ کائنات کے رمز سمجھنے کے لیے ہمارا دین ہمیں کیا نقطہ تعلیم کرتا ہے؟ جی، بڑی اہم بات ہے
قرآن پاک جا بجا ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کائنات کے اندر غور و فکر اور تدبر کریں. اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ یہ وہ لوگ ہیں اہل ایمان جو زمین اور آسمان کے اندر تفکر اور تدبر کرتے ہیں. اللہ جل شانہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے خود اپنے جسم میں، تم بھی تو کائنات کا ایک جز ہو نا، ایک جہان تمہارے خود اپنے اندر بھی ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا خود اپنے اندر غور نہیں کرتے، خود اپنے آپ کو، اپنی اس کیمسٹری کو نہیں دیکھتے کہ کیا یہ اتنا کچھ کس طرح بنا ہے. اسی طرح ہم سے دیکھیں کہاں پر افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم نے اس کو نہیں دیکھا اونٹ کو، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ. تو یہ ساری چیزیں جو قرآن پاک نے جا بجا زمین کی طرف اشارہ کیا ہے، آسمان کی طرف کیا ہے، پہاڑ کی طرف کیا ہے، بادلوں کی طرف کیا ہے، جانوروں کی طرف کیا ہے، مکھی کی طرف کیا ہے، انسانی نفس کی طرف کیا ہے، نفس انسانی کی طرف کیا ہے، یہ سب اشارے کر کر کے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ غور و فکر کے لیے جس طرف متوجہ کیا ہے وہ یہی کائناتی نظام ہے کہ اس کے اندر تم دیکھو. اور پھر قرآن نے نتیجہ بھی بتا دیا. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک سوال آپ رکھ رہا ہوں سیکھنے کے لیے آپ سے. ہم سب مسلمان ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے خاص طور پہ اپنے ملک کی بات کر لیتے ہیں. اب ہم سب جب ہم آسمان دیکھتے ہیں، ہم زمین کو دیکھتے ہیں، ہم چاند ستارے دیکھتے ہیں، سورج کی طرف نگاہ جاتی ہے جس حد تک جا سکے، ہم یہ پھول دیکھتے ہیں، خوبصورت یہ باغات دیکھتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں خالق کائنات کیوں نہیں آتا؟ اس کا طریقہ کیا ہے جو کہ دین کو مجھ سے مطلوب ہے؟ جی ارشاد. جی بالکل اصل اور اہم ترین بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کی طرف بتانے کا اشارہ کرنے کے بعد اہل ایمان کے طریقے کو بتاتے ہیں، اہل ایمان کا اسلوب بتاتے ہیں کہ وہ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جب وہ دیکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کا دل کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یا اللہ تو نے یہ بلا وجہ تو نے یہ سب ایسے ہی تو نہیں پیدا فرما دیا. اور اللہ کی ایسی چیزیں دیکھ کر وہ کہتے ہیں سبحان فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ یہ کیسا اس کو پیدا کرنے والا کتنی بلند و بالا ذات ہے جو اتنا تخلیق کے اعلیٰ ترین طریقوں سے اس کو پیدا کیا ہے. یہ ہمارے غور و فکر کی درستگی اور ہمارے قلب اور طبیعت کی سلامتی کا یہ امتحان ہے کہ ہم کائنات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کو فقط ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب بنا کر سمجھتے ہیں، یا ہماری نظر اصل مسبب الاسباب کی جانب جاتی ہے جو اس ساری کائنات کو نہ صرف پیدا کرنے والا ہے بلکہ اس کو ہر آن چلانے والا بھی ہے اور پھر اس کو ختم کر کے ایک اور جہان کے اندر ہم سب کو جمع کرنے والا بھی ہے. تو یہ تو قرآن پاک ہے ہی تذکیر. تذکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بار بار یاد دہانی کرانے والا، بار بار. تو جو لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے، جو اللہ جل شانہ کا ذکر کریں گے، جو عبادات کو اس کی روح کے ساتھ کریں گے، جو اپنے اخلاق اور معاملات کو شریعت کی روشنی میں کریں گے، تو ان کو دن میں کئی دفعہ یہ چیز یاد آتی رہے گی اور یاد دلائی جاتی رہے گی، اور اسی سے ان کا اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے گا، ان کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، ان کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے جس میں اس نے پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، اس نے پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ دیکھو ان ساری چیزوں کو اور اپنی عقل کو استعمال میں لا کر بس یہ سوچو کہ کیا اتنا بڑا نظام کیا بغیر کسی ذات کے چل رہا ہے، جبکہ تم دنیا کے چھوٹے چھوٹے نظاموں کے پیچھے دیکھ رہے ہو کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس نظام کو چلا رہے ہو. اتنی بڑی چیزیں کیسے ایسے چل سکتی ہیں؟ تو یہ اصل قرآن کا اسلوب دعوت بھی ہے اور یہ تکوین کی طرف متوجہ بھی کرتا ہے. اب بہت اچھی بات، سبحان اللہ. اور یہ دین کو مطلوب ہے ہم سے. مفتی صاحب میں چاہ رہا ہوں ذرا سے اس کو کھولیں، اس کو آسان بنا لیتے ہیں. بارش ہو رہی ہے، خوبصورت موسم ہو رہا ہے، دوست ہم بات کر رہے ہیں آپس میں کہ موسم بہت اچھا ہے، آؤٹنگ کرتے ہیں. آج فل مون ہے، کہیں باہر چلتے ہیں، کہیں باہر جا کے بیٹھیں گے. میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا اپنے کسی دوست سے، اور دوست سے کیا میرے بھی ذہن میں آنا چاہیے نا کہ آج یہ بارش ہو رہی ہے، کیا پھوار پڑ رہی ہے. یہ خالق کائنات کی طرف مجھے یہ بارش لے جائے، مجھے یہ فل مون ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چاند کو دیکھ کر مجھے اللہ کیوں نہیں یاد آتا؟ مجھے تارے کو دیکھ کر اللہ یاد کیوں نہیں آتا؟
ہمارے ایک استاد یہ کہتے ہیں کہ جب تم شدید پیاسے ہو اور جب پانی پیو تو تم یہ بتاؤ کہ پانی کی یہ جو پیاس بجھنے کا تمہیں زیادہ اس میں مزہ آیا یا پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے میں زیادہ مزہ آیا؟ اگر شکر ادا کرنے میں زیادہ مزہ آیا تو تم اللہ کے زیادہ قریب ہو۔ ارشاد۔ دیکھیں نیک صاحب، آپ نے جیسے بات کی فکر و نظر کی، قرآن کریم ایک جگہ نہیں، بار بار، ایک تو ہے بنیادی طور پر چیزوں کو دیکھنا خواہش کی نظر سے، چیزوں کو دیکھنا حقیقت کی نظر سے یا تحقیق کی نظر سے۔ دیکھیں دیکھنے والے سب ہیں، مثال کے طور سے آپ نے پھولوں کی مثال دی، بارش کی مثال دی، اور نیوٹن ہے، غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے، اس نے دیکھا کہ ایک سیب ہے، درخت سے گرا، سیدھا زمین پہ لگا، حقیقت کی نگاہ سے دیکھا، خواہش کی نگاہ سے نہیں کہ سیب ہے جا کے کھا لوں، گر گیا درخت سے، خواہش کی نظر سے نہیں دیکھا، اس نظر سے دیکھا کہ درخت سے جو گرنے والی چیز ہے وہ زمین پہ کیوں گرتی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس سے حقیقت کی نگاہ سے دیکھا تو اس اصول تک وہ پہنچے کہ زمین میں طاقت ہے جذب اور کھینچنے کی، ٹھیک ہے، زمین کے کشش ثقل کو انہوں نے اس سے نکالا۔ ٹھیک ہے، ایک سوال یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ روز سیب گرتا ہوا دیکھتے تھے، اسی دن کیوں یہ خیال ذہن میں آیا؟ لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا، میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک خاص منزل انسان بنیادی طور پر جس نظر سے بار بار وہ دیکھتے تھے لیکن شاید اس نظر سے نہیں دیکھتے تھے، آج جو ان کی نگاہ گئی بلکہ اللہ تعالیٰ لے گئے۔ میں نے اصل بتایا کہ آپ کے ارادے پہ اللہ فیصلہ کرتا ہے، آپ جس نظر سے چیز کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی دکھاتا ہے۔ وہ نظر کیسے پیدا ہوگی عرض کر رہا ہوں، یہ بتا دیجئے۔ قرآن کریم ایک جگہ نہیں بلکہ میں یہ کہوں انیق صاحب، بار بار ہمارے دین کی جو ابتدا ہے نا یا بنیاد ہے وہ بھی غور و فکر سے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا فرماتے تھے؟ کانا تحنس کرتے تھے، تو وہاں نماز تو نہیں پڑھتے تھے، ذکر تو نہیں کرتے تھے، تلاوت تو نہیں کرتے تھے، وہ تفکر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ اور قرآن کریم جو سیر و سیاحت کی ہمیں دعوت دیتا ہے، قرآن کریم ترغیب دیتا ہے، ایک جگہ نہیں بار بار، قل سیروا فی الارض فانظروا، قل سیروا فی الارض ثم انظروا، سیر و سیاحت برائے غور و فکر ہو، برائے فکر و نظر ہو۔ یہ جو نظر ہے قرآن کریم ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ اپنے اندر پیدا کرو، یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ جو پیدا ہوتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے کس سے؟ یہ عبادات سے پیدا ہوگا۔ یہ خود اپنے اندر جیسے ہم ذکر کریں، ذکر جیسے مراقبہ ہے، یہ مراقبے میں کیا ہوتا ہے؟ مراقبے میں ہوتا ہے جب ہم انسان ذکر کرے تو تفکر اپنے اندر پیدا کرے، مراقبہ۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مراقبہ فرماتے تھے، ہم بھی مراقبہ۔ اسی طرح نماز ہم پڑھیں تو نماز کے ترجمے پہ، معانی پہ غور کریں، نماز بھی ہو تفکر کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز جب ہم کریں تو صرف زبان کو نمائندگی نہ دیں بلکہ دل و دماغ کو بھی نمائندگی دیں۔ تو نماز میں اگر عقل استعمال ہوگی، نماز میں فکر و نظر استعمال ہوگی، ذکر کے اندر فکر و نظر استعمال ہوگی، تلاوت کے اندر فکر و نظر استعمال ہوگی، تو اس کے اثرات میرے مسجد سے اور عبادات سے جو باقی زندگی ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ اگر مسجد کی زندگی میں، مسجد کے اعمال میں میں ان چیزوں سے محروم ہوں، بنیادی فرض میں ان چیزوں سے محروم ہوں، عقل کی نمائندگی سے میں محروم ہوں، تو جو باقی میرے کام ہیں اس سے بھی مجھے محروم۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو گفتگو آپ نے فرمائی کہ نماز کا تعلق، عبادات کا تعلق، حج ہم کرتے ہیں، حج کی روح کا تعلق، اگر سمجھ میں نہیں آیا ایک چیز اور تو سب بیکار ہے نا یہ سب چیزیں۔ خشوع خضوع، خشوع خضوع کا مطلب لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ خشوع اور خضوع تو بالکل بہت ضروری ہے۔ انما قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ بعبادہ العلماء، ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت جن کے دل میں ہوتی ہے وہی علماء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا مفتی سید عدنان کاکل صاحب سوال سمپل سا یہ ہے، میں جو سیکھنا چاہ رہا ہوں آپ دونوں سے وہ یہ کہ جیسا آپ نے تکوینیات کی بات کی تھی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، یہ خالق کائنات تک مجھے پہنچانے کے لیے یہ جمال ہے اللہ کا، یہ جمال مجھے نظر آ رہا ہے، یہ بارش میں، یہ چاند میں، ان پھولوں میں خوبصورت، میں باغ میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، تو یہ اس جمال کے ذریعے مجھے جمیل تک پہنچنا دین کا تقاضا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جی، میں آپ کا سوال بالکل سمجھ گیا اور بڑے اہم بات کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ یہ
چاہ رہے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ انسان کے اندر وہ مزاج، طبیعت اور وہ نظر کیسے پیدا ہوتی ہے، ہاں وہ کیسے پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس کو اللہ کی ساری مخلوقات جو ہے وہ اس کو اللہ کی طرف پہنچائیں اور اللہ کو یاد دلائیں اور اس کی معرفت میں اضافے کا باعث بنے. تو اس کے لیے جو چیز قرآن سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جس چیز کی طرف اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر بار بار اس کی تاکید فرمائی ہے، اور وہ اس کے لیے سب سے تیر بہدف ہے کہ جس پہ جب نگاہ چیزوں پر، مخلوقات پر پڑے گی تو فوراً خالق اپنے تمام کمالات اور اپنی کبریائی اور تقدس کے ساتھ یاد آ جائے گا. اگر یہ مزاج ہم بنانا چاہتے ہیں، یہ طبیعت بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہے اذکروا اللہ ذکراً کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. یہ اصل اللہ تعالیٰ اس کے لیے دیکھیں، کچھ تو انسان کو آخر اختیار جو دیا گیا تو کچھ تو اس نے کرنا ہوگا نا. چیزیں آٹومیٹک تو صرف اللہ تعالیٰ اس کے اندر خود بخود تو نہیں پیدا فرمائیں گے جب تک یہ خود اس کی نیت، ارادہ اور کچھ عمل نہیں کرے گا. تو جو عمل اس کے لیے ہمیں دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جب بندہ کرتا ہے اور بیٹھتا ہے اور اس کو صحیح طریقے کے ساتھ اس کی مشق کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ جل شانہ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف توجہ نصیب ہوتی ہے، اور پھر ہر چیز اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی طرف لے کر جاتی ہے. ہر چیز اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا سبق اس کو سکھاتی ہے. مسلمان کے لیے، مسلمان کو تو اپنی معرفت میں اضافہ کرنا ہے، کیونکہ وہ تسلیم تو وہ کرتا ہے. مسلمان تو یہ مانتا ہے کہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، مسلمان یہ مانتا ہے کہ زمین اللہ نے بنائی ہے. کافر اور مسلمان کا معاملہ جدا جدا ہے. مسلمان نے اپنی معرفت میں اضافہ کرنا ہے، اپنے ایمان میں اضافہ کرنا ہے، اور کافر نے ایمان لانا ہے، اسے تسلیم کرنا ہے. تو اس کی تو عقل کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ عقلاً دیکھے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ خالق موجود ہے، یقیناً موجود ہے. اور مسلمان تو یہ اس مرحلے سے گزر چکا ہے، وہ مان چکا ہے کہ خالق موجود ہے، مالک موجود ہے. اب اس کو کیا چاہیے؟ اس کو اپنے ایمان میں اضافہ اور بڑھوتری چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ کا دھیان چاہیے، اس کو ہر وقت یہ احساس چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو چاہیے. اس کے لیے اس کو اللہ کا ذکر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ جتنا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تو اللہ کی ہر چیز اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرے گی، اللہ کا احساس دلائے گی، اللہ جل شانہ کی معیت کا ساتھ ہونے کا، کہ وہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. یہ کیفیت کہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں پر بھی ہو، تم دو ہو تو تیسرا وہ ہے، تم تین ہو تو چوتھا وہ ہے. یہ جو کیفیت مسلمان کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ ساری کائنات اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد دہانیاں بار بار کراتی، کیفیت اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ بات کہ اللہ کا ذکر، تذکیر بہت ضروری ہے. یعنی دل کو اللہ تعالیٰ کا مسکن بنا دیا جائے. ایک قلوب المومنین عرش اللہ، مومنین کے قلوب اللہ کا عرش ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری چیز یہ کہ جو مفتی صاحب کی بات سے ایک بات ذہن میں آئی، وہ یہ کہ ہمہ وقت خود کو اللہ کی حضوری میں دے دیا جائے. ارشاد. پہلے جو اس کی وجہ ہے تو میں نے تفصیل سے، جیسے حضرت مفتی صاحب نے صرف ذکر کا کیا، میں نے ساتھ نماز، دوسرے عبادات ہے، عبادات کے ذریعے اللہ تک رسائی. ایک وجہ میں نے پچھلے جواب میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہر کام کی انتہا بے بسی ہے. قرآن کریم ایک جگہ نہیں بار بار بیان کرتا ہے. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اللہ تعالیٰ کھیتی کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھیں بادل جو اٹھتے ہیں وہ سمندر سے اٹھتے ہیں، سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، لیکن یہی پانی جب برستا ہے تو میٹھا ہوتا ہے. قرآن کریم ذکر کرتا ہے اانتم افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. ٹھیک ہے، ماں کے رحم میں پیدا کرنے والا بچہ، یہ تخلیق اللہ کرتا ہے یا تم کرتے ہو؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے کہ تیری بے بسی کے بعد جس ذات کی طاقت اور قدرت کی کار فرمائی ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے. ٹھیک ہے. بنیادی طور پر ہمیں یہ، اب اللہ تعالیٰ کا استحضار کیسے آئے؟ میں مانتا ہوں اللہ خالق ہے، اللہ حاضر ہے، سب. اللہ تعالیٰ کی چار صفات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم بہت سے کام اپنے کرتے ہو یہ سوچ کے کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، اور اسی وجہ سے تم تباہی کا شکار ہو. اگر چار صفات کا استحضار اللہ کا آ جائے تو انسان کوئی غلط کام نہ کرے. چار صفات. اللہ یہاں موجود ہے، اللہ حاضر ہے، ٹھیک ہے. اللہ بصیر ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو بول رہا ہوں اللہ سن رہا ہے. اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، اور اللہ علیم ہے. میرے دلوں کا بید اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے.
ٹھیک ہے. یہ جو تصور اللہ تعالیٰ کے 4 صفات کا تصور، یہ اگر انسان کے دل میں بیٹھ جائے کہ جیسے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، جیسے اس کا ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں لکھا ہوا مل جائے، تو یہ یقین میرے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے، یہ میں کیسے پیدا کروں؟ یہ میں کیسے پیدا کروں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ انذار کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں. وقت میں عرض کر رہا ہوں یہ چیزیں کیسے پیدا کروں؟ اس کے پیدا کروں جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا مذاکرہ بار بار کروں گا. ذات اقدس اور اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کا جب مذاکرہ بار بار ہوتا ہے، جب زبان پہ بار بار بات چلتی ہے تو دل متاثر ہوتا ہے. زبان کے تذکرے دل کو متاثر کر دیتے ہیں. میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی حقیقت میرے دل میں اتر جائے تو ضروری ہے کہ میں اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کی صفات کا ذکر بار بار کروں. اس طریقے سے مجھے معرفت خداوندی حاصل ہوگی. سبحان اللہ، معرفت خداوندی حاصل ہوگی. یہ بہت اہم بات. اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا عرفان حاصل کیا. یعنی ایک تو عرفان، اور اس کے بعد کیا کہ ایک بچہ قربان، باہر کھڑے ہوتے تھے، کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام، انہی کا ذکر. تو اس کے لیے ایک مہمان بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے سلسلے آگے بڑھیں گے. لیکن جو ہمارا ابھی ایک جو نقطہ جس سے میں چاہ رہا تھا کہ مزید بات ہو، آپ دونوں حضرات کریں. جو آپ خشیت خداوندی کی بات کر رہے ہیں، بالکل درست ہے. خشیت کے بغیر تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اور خشیت کا سب سے بنیادی جو موضوع ہے وہ یوم آخرت ہے. نہیں، میں خشیت خدا میں دل کی نمائندگی کی بات دل کی نمائندگی، دل میں اللہ کہ اپنے ہر عمل میں دل کو ہم نمائندگی دیں. دل کو نمائندگی ہم عبادات میں نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، نماز میں دل کی نمائندگی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرا ذکر میں نہیں ہے، تلاوت میں نہیں ہے. دل کو اگر نمائندگی دیں گے تو دل ہی سے پھر تفکر پیدا ہوگا، دل ہی سے تفقہ پیدا ہوگا، دل ہی سے عقل کا استعمال ہوگا. کیوں؟ دل بادشاہ ہے. جب آپ نے دل کو نماز میں سائٹ پہ کر دیا تو یہ دل باقی زندگی میں کیسے کام کرے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور نماز تو کیا نماز تو قریب کرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جاتی ہے. الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کی معراج ہو گئی. لیکن حضور، جب میں کسی پھول کو دیکھ رہا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ یہ پھول اتنا خوبصورت ہے تو اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. اور یہ پھول خود سے نہیں بنا، اس کا کوئی بنانے والا ہے. کہ وہ خالق، مالک، فاتر، بدی، یہ تمام. اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ پھول خود سے بنا ہے، میں اس کو ایسے ہی بے وقوف سمجھے کہ یہ گلاس خود سے بنا ہے. جی بالکل. یہ آج کل ہمارے اندر سے یہ عادت ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں پھر آپ سے عرض کروں گا، میں یہ بات نہیں کہہ رہا، یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو گئی ہے جو ایک ملحدانہ رویہ ہے کہ خود بن گئی. ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند، ستارہ، اور جو سمجھا رہے ہیں استدلالی انداز ہے، انہیں ہمیں قریب کرنے کا ذریعہ بنے. یہ ذریعہ بنے. اور ہم مسلمان اہل ایمان، ہم جب اللہ کی اس فطرت کے مناظر کو دیکھیں تو ہم فطرت کے مناظر میں ایک غیر مسلم بھی دیکھتا ہے، ایک مسلمان بھی دیکھتا ہے. میں ایک سینری کو دیکھوں، میں سوات میں کھڑا ہوں. سیاحت ہماری میراث ہے. جی ٹھیک ہے، سیاحت ہماری میراث ہے. سیاحت برائے نظر ہوگی تو یہ ایسا ہی کار ثواب ہوگا جیسے نماز، روزہ، ذکر، تلاوت کار ثواب ہے. جی بالکل. اور آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، قرآن کریم پر ریسرچ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا. آپ سوات میں کھڑے ہیں، آپ بتا رہے تھے. جی نہیں، سوات میں کھڑا ہوں کہ سینری میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ سین واہ 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 خوبصورت کیا مناظر ہیں. نہیں، ان مناظر کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہے. تو خالق کائنات تک پہنچا جائے قرآن کریم کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے ذریعے. وقت مکمل ہو گیا. مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ پروگرام وائنڈ اپ کریں. میں مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، مفتی نذیر صاحب بڑا شکر گزار. خواتین و حضرات، اللہ تک پہنچا جائے. اور جو آپ نے بات فرمائی، معرفت خداوندی حاصل کی جائے. جتنی معرفت خداوندی آتی رہتی ہے، ہمارا ذہن کشادہ ہوتا رہتا ہے، ہم پر اللہ کا رنگ غالب آتا رہتا ہے. اور جتنا ہم پر محمدی رنگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے، نمودار ہوتا ہے، ہم اللہ سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں ذکر ہے کہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی؟ درست جواب سورۃ الہمزہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. نماز عید میں کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں؟ 4، 5 یا 6؟
جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 345 27009. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. یہ وقت قرآن اندازی کا. قبلہ مفتی نذیر احمد خان صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج ہم کن صاحب یا صاحبہ؟ احمد صدیقی جدہ. احمد صدیقی صاحب جدہ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئی اس کا درست جواب بتانے کے صلے میں دینی کتب پر مشتمل تحفہ روانہ کیا جا رہا ہے. آپ قبول فرمائیے. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کی روزی ایسے ہی مقدر ہے جس طرح اس کی موت مقدر ہے. ہر آدمی کی روزی ایسے ہی مقدر ہے جس طرح اس کی موت مقدر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.